بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ یقینی طور سوسائٹی میں ایسا پھیل دیکھنے کو ملا تو جو انتہائی شرمندگی کا باعث ہے، نہ صرف اس سرزمین کے لیے بلکہ وہاں کے لوگوں کو بھی شرمندہ کیا اس واقعے نے، اور ہمیں بھی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس سرزمین پر جو ریشیوں کی، اولیاؤں کی، صوفیاء اعظام کی سرزمین رہی ہے، اور جہاں توحید کے نغمے گونجتے، رسالت کے نغمے گونجتے رہتے ہیں، اور وہاں پر ایسی چیزوں کا جنم ہونا یا ایسی چیزوں کا مارز وجود میں آنا کا انتہائی مذموم عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنی بھی ہم شرمندگی کا اظہار کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرف راغب ہونے کے لیے یا لوگ اس طرف جانے کے لیے کیا عقل و فہم دانش سے خالی رہتے ہیں؟ کیا انہیں چاہیے کہ اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے کہ میں کعبے کا ماڈل بنا رہا ہوں اور میں نعوذ باللہ من ذالک عمرہ کے لیے لوگوں کو 7 دن کے لیے بلا رہا ہوں، تو یقینی طور وہ اس انسان کو وہاں سے خدیڑنا چاہیے تھا، قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں سٹوری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یا جب میڈیا کے لوگوں کو پتہ چلا یا ہمیں پتہ چلا، بعد میں لوگ ادھر گئے، لیکن اس سے پہلے جب تک وہ تعمیر ہوا وہاں پہ، وہ کیسے انہوں نے بننے دیا؟ ایک تو یہ قابل مذمت عمل ہے۔ دوسری بات ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں کتاب و سنت نے ان کو روکا ہے اور اس طرف ان کو راغب نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر اگر کوئی ایسی کفر، الحاد، شرک اور ایسے چیزوں کا انحصار کسی بھی عمل یا عامل یا کسی بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے یکسر اس کو نظر انداز کرے، علماء سے بات کرے، علماء کی صحبتوں میں رہیں، علماء کے طریقے کو اختیار کرے اور علماء کے قریب رہیں، علماء سے پوچھے کہ ایسی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر ارد گرد ہو رہے ہیں، یا براہ راست ایڈمنسٹریشن کو مطلع کریں، پولیس انتظامیہ کو مطلع کرے یا سول سوسائٹی کو مطلع کریں، تاکہ دوبارہ ایسے لوگوں سے جو مینٹلی انساؤنڈ ہو، جو پاگل ہو، دیوانے ہوں، جن کی جگہ خالصتاً پاگل خانے میں ہونی چاہیے، جنہیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہو، تو وہ ان کی وجہ سے لوگ ان سے عقائد لیں گے، ان سے نظریات لیں گے، ان سے پوچھیں گے نعوذ باللہ من ذالک ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ پتھروں کو دکھائیں گے، پھر بتائیں گے کہ ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو، اور وہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، قرآن غلط پڑھتے ہیں، باطل نظریات رکھتے ہیں، تو دنیا کے اندر اس کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے، یہ مٹ جائے گا، یہ رہنے والی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہزارہ لوگ ایسے آئے جنہوں نے کوشش کی اولیاء کاملین کے دعوے کرنے کا، وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے کسی نے شیخ العالم نعوذ باللہ من ذالک بنا دیا ہے، تو شیخ العالم کے نالین جوتی کے برابر ہم جیسے ہزاروں کروڑوں لوگ بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، توحید کو پھیلایا، رسالت کو عام کیا، اور ذریعے معاش کی طرف لوگوں کو جوڑا، اللہ تعالیٰ کا خوف رجا دلوں میں پیدا کیا۔ تو شیخ العالم کا نام لینا ان جیسے لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس علامت سے ان کا نام لینا بھی ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میڈیا کام کر رہی ہے، آج علماء کام کر رہے ہیں کہ بر وقت ان چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پہلے وقت میں پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جب تک یہ جڑیں پکڑتے تھے، تو آج اچھی بات ہے کہ ہم سراہنا کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی، وہ بر وقت آئے، انہوں نے اس کو بلڈوز کیا، منہدم کیا۔ پولیس کے بھی ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور اس کو پابندی سلاسل کر دیا، پکڑ لیا۔ تو ایسی چیزوں میں یقینی طور ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے، چاقو چوبند رہنا چاہیے۔ جب بھی ایسے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایسا ہمیں دیکھنے کو ملے تو ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فہم ادراک عطا کیا انسان کو، کس لیے کیا، تو ہمیں جا کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اور میرے رسول نے آپ کو دیا ہے، اس کو قبول کرو، جس سے اللہ و رسول روکے اس سے رک جائیے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر ایسے کفریات، الحاد اور پھر ایسے فضولیات، ایسے لغو چیزوں سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، تو وہ کیسے ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی پہ، ایسے مسلمان جو ان چیزوں کو جنم دے رہے ہیں اور ان چیزوں کو آگے لے رہے ہیں۔ میری گزارش ہے لوگوں سے کہ آپ
پیر حاصل کرنے سے پہلے، کسی جگہ کسی درگاہ پہ جانے سے پہلے سوچ لو، دیکھ لو کہ کہیں ہم اللہ عز باللہ ایمان سے خارج تو نہیں ہو رہے ہیں. جزاک